الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. ڈاکٹر ناصر صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے سسر کینسر میں مبتلا ہیں، ان کو پیمپر لگا دیا گیا ہے، کیا پیمپر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ وہ 2 دن ہوش میں نہیں رہیں، اب ہوش میں آئے ہیں، کیا ان 2 دن نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پیمپر لگا دیا گیا ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ قضاء حاجت نہیں کر سکتے اور بیڈ سے اتر بھی نہیں سکتے، اب پیمپر لگا ہوا ہو اس کے ساتھ نماز پڑھنا، دیکھیے گا اگر تو وہ نماز کے لیے پیمپر کو چینج کیا جا سکتا ہو پھر تو زیادہ بہتر ہے کہ پیمپر چینج کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ صاف پیمپر پہنا کے نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی تبدیل کرنے والا نہ ہو یا اس میں کوئی حرج ہو تو پھر پیمپر کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھے، انشاءاللہ اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ الحرج مدفوع، اس میں اگر حرج ہو تو پھر جو ہے اس صورت میں پیمپر کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 دن وہ بے ہوش رہے ہیں، 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہیں، تو ان 2 دنوں کی نمازوں کی قضا کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان 2 دنوں کی نمازوں کی قضا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ یہ فقہاء نے ضابطہ لکھا ہے کہ جب نمازیں جو ہے نا وہ 6 ہو جائے قضا تو پھر اس صورت میں انسان بے ہوش رہے اتنی دیر تو اس صورت میں پھر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی، لہٰذا یہ 2 دن نمازیں رہ گئی ہے ان کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ جو ہے نا اس کے لیے معاف ہیں اور ان کی قضا جو ہے اس کی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا، کینسر میں مبتلا تھی، اب پاخانہ کی جگہ سے خون نکل رہا ہے، کیا ان کو پیمپر لگا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ خون نکل رہا ہے وہاں سے تو پیمپر لگانا جائز ہے، غسل دینے کے بعد پیمپر لگایا جائے اور اسی حالت میں جو ہے نا ان کو دفنایا جائے تو دفنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دفنانا جو ہے نا اور پیمپر لگانا وہ جائز ہے۔ محمد زمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو روزانہ عشاء کی نماز یا تو اذان ہو رہی ہو تو شروع کرتا ہے یا اذان کے متصل بعد شروع کرتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے گا اصل میں جو نماز کا تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اب اگر وہ عشاء کی نماز اذان کے بعد وقت کے بعد پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ اذان جب ہو رہی ہو تو دوران اذان نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، نماز کا انتظار کیا جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ اذان کے دوران نماز پڑھنا یہ جو ہے نا مناسب نہیں۔ اس طرح اذان کے آداب میں سے ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، نماز نہ پڑھی جائے، کوئی اور کام نہ کیا جائے وغیرہ ذالک، بیت الخلاء میں نہ جایا جائے، یہ اذان کے آداب میں سے ہے۔ تو اذان کے دوران جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، باقی اذان کے متصل بعد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ باقی دونوں صورتوں میں نماز اس کی ہو جائے گی، چاہے اس نے اذان کے دوران نماز پڑھی ہے یا اذان کے متصل بعد پڑھی ہے، نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی۔ بختیار افریدی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو اور اذان ہو جائے تو کیا وہ آدمی اس مسجد سے نکل سکتا ہے یا نہیں؟ جب اذان ہو جائے انسان مسجد میں ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی مسجد میں نماز پڑھی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے لکھ لے۔ البتہ کہ کوئی اور جو ہے نا وہ عذر ہو تو پھر وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ میں بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نکل سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے یا اذان دیتا ہے
یا کوئی اور جو ہے عذر پیش آ گیا نکلنا اس کو پڑ رہا ہے تو اس صورت میں پھر نکلنے میں جو ہے نا وہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، نکل سکتے ہیں، نکلنا جائز ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔